بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم، موضوعاتی مطالعہ، حصہ دال اخلاق و آداب کے سبق، اسلامی اخوت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، اخوت اسلامی کی اہمیت اور فوائد بیان کیجیے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے معنی و مفہوم۔ اخوت کا لفظ عربی زبان کے لفظ اخ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی بھائی کے ہیں اور اخوت کے معنی ہیں بھائی چارہ۔ اخوت بھائی چارہ کی فضا کے قیام، یعنی آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات اور مراسم رکھنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے اور اس کی ضرورت اور اہمیت ہمیشہ سے ہے۔ مسلمان کسی ملک میں رہتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، کوئی لباس پہنتے ہوں اور کسی رنگ و نسل کے ہوں، وہ سب ایک ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے رشتہ اخوت قرآن کی روشنی میں۔ اہل ایمان کو رشتہ اخوت کی اہمیت اور اس کے مقاصد و فوائد کی طرف قرآن کریم میں متوجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: یقیناً تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے رشتہ اخوت حدیث کی روشنی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جس کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار زدہ اور بیمار رہ کر اس تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے عبادات میں اخوت۔ نماز کے لیے مسجد میں ہر روز 5 مرتبہ اہل محلہ جمع ہوتے ہیں، جہاں وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، چہرے ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، باہم مصافحہ کرتے ہیں، گفتگو سے ایک دوسرے کی خبرگیری ہوتی ہے، دل ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے ایک ہی مقصد کے حصول کے لیے باہمی اتحاد و اتفاق اور اخوت کا عملی اظہار کرتے ہیں۔ حج بھی اخوت کا ایک عالمگیر ناقابل فراموش مظہر ہے۔ زکوٰۃ بھی کمزور، ضرورت مند اور کلمہ گو بھائی کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے محبت کے اظہار کے ذریعے عبادت ہے، اور روزہ بھی اخوت کے احساس کو اجاگر کرنے کی تربیت ہے کہ دوسروں کی بھوک و پیاس کو محسوس کر کے ان کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھنا جہاد مظلوم کی مدد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی اخوت کا اظہار ہے کہ مسلمان جان و مال کی پرواہ کیے بغیر دوسرے بھائیوں کی مدد کرے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے اخوت بھائی چارہ کے فائدے۔ جن خاندانوں میں باہمی میل و مروت، ایک دوسرے سے ہمدردی، دکھ سکھ میں تعاون ہوتا ہے، ان میں ٹرسٹ اور مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے افراد کے گھر، روزگار، شادی بیاہ، یتیموں، بیواؤں، ضعیفوں، بیماروں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ایسے خاندانوں میں کمزور افراد مایوس و دل برداشتہ ہو کر زندگی نہیں گزارتے اور جرائم کی طرف متوجہ ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، اخوت اسلامی کے لغوی معنی اور مفہوم بیان کیجیے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے معنی و مفہوم۔ اخوت کا لفظ عربی زبان کے لفظ اخ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی بھائی کے ہیں
اور اخوت کے معنی ہیں بھائی چارہ۔ اخوت بھائی چارہ کی فضا کے قیام، یعنی آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات اور مراسم رکھنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت ہمیشہ سے ہے۔ مسلمان کسی ملک میں رہتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، کوئی لباس پہنتے ہوں اور کسی رنگ و نسل کے ہوں، وہ سب ایک ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے بھائی چارے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں میں سے کوئی بھی 2 فرمان لکھیے۔ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے بھائی چارے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان۔ بھائی چارے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں میں سے 2 فرمان درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے پر خون، مال اور عزت میں برابری ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دوسرا فرمان ہے جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو قیامت کے دن پورا کرے گا۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے کون کون سی چیزیں اسلامی اخوت کے خلاف ہیں؟ اس کا جواب ہے بہت سی چیزیں ہیں جو اسلامی اخوت کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے کچھ درج ذیل شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے غیبت، اس کے بعد گپ شپ اور افواہیں، تکبر اور غرور، تعصب، حسد، تشدد اور جبر، شرک یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کفر یعنی اللہ پر کفر، نفرت اور بغض، فتنہ یعنی تفرقہ اور اختلاف کا باعث۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے اخوت لفظ کے معنی ہیں آپشن الف بہن بھائی بننا، آپشن بے ایک دوسرے کا بھائی بننا، آپشن جیم ہمدردی کرنا، آپشن دال رشتہ داری کرنا۔ کا درست جواب ہے آپشن بے ایک دوسرے کا بھائی بننا۔ دوسرا سوال ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کے مطابق تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے ہیں، آپشن الف دوست، آپشن بے دشمن، آپشن جیم مددگار، آپشن دال بھائی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال بھائی۔ اس کے بعد سوال ہے اسلامی اخوت قائم ہوگی، آپشن الف دولت سے، آپشن بے سخاوت سے، آپشن جیم پیار سے، آپشن دال اتحاد سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال اتحاد سے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔